میں پاسبان وطن پاکستان کا مرکزی پریزیڈنٹ ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت یہاں رخشندہ تسنیم سیکرٹری اطلاعات PWP اور یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے بخشش شاہ صاحب، یہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں آج جو ایشو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے متاثرین منگلہ ڈیم کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ایکشن کمیٹی نے 29 سپتمبر کو لاک ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دی ہوئی ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور دیگر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک اپنا نصب العین لے کے میدان میں اتری ہوئی ہیں، اور عوام کو اس وقت بے یار و مددگار جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہاں ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات پر مشتمل اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ دیا ہوا ہے حکومت کو، اور اس سے پہلے پچھلے سال 2 عوامی مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے تھے جزوی طور پہ، جن میں ایک بجلی کا تھا اور دوسرا آٹے کا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد جو مسائل تھے اس سے لنک وہ اسی طرح جوں کہ توں چھوڑ دیے گئے، جس کی وجہ سے آج 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پچھلے سال 2024 میں مئی کے مہینے میں کھڑے تھے، اور پھر اس دوران جو واقعات ہوئے، 3 لوگوں کی شہادت ہوئی، اور پھر پاکستان کے خلاف جس طرح آزاد کشمیر کے اندر زہر اگلا گیا، اداروں کو بلیم کیا گیا، حالانکہ یہ سارا کیا درتا میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی قیادت کا اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا ہے۔ تو مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 38 مسائل پر مبنی چارٹر دیا ہوا ہے، اس میں متاثرین منگلہ ڈیم یہ وہ متاثرین ہیں جنہوں نے اپنے آباء و جداد کی قبریں، اپنی جائیدادیں، اپنی زمین چھوڑ کر پاکستان کے لیے، پاکستان کو آبشار کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ بھی دیا اور پھر ہجرت کی، اور اس ہجرت میں اس وقت تقریباً 30 سے 40 ہزار فیملیز جو پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر آباد ہیں، اور اس وقت ان متاثرین منگلہ ڈیم کو جو وعدے کیے گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پر ابھی تک عمل نہیں ہو سکا، اور ایکشن کمیٹی کے ان مطالبات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ ایک اور ایشو ہے بجلی۔ دیکھیں 3 روپے کی اگر بجلی ہوئی ہے تو قربانی متاثرین منگلہ ڈیم نے دی، انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑی، اور آج آزاد کشمیر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ وہ متاثرین منگلہ ڈیم آج بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں، جن میں خوشاب، سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاڑی، صادق آباد، اسی طرح سندھ کے اندر بھی بدین، شورکوٹ اور اس طرح کے علاقے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری آباد ہیں۔ آج بھی وہ زمینیں جو انہیں 67 میں ایک معاہدے کے تحت الاٹ کی گئی، آج بھی انتقال کے لیے وہ 60 سال گزرنے کے باوجود وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے۔ اور آج کیونکہ ان زمینوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مقامی لوگوں نے جعلی ڈاکومنٹس بنا کر اس کی بنیاد پر انہیں مختلف مقدمات میں الجھایا ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وابڈا اور حکومت آزاد کشمیر نے انہیں بے یار مددگار وہاں چھوڑا ہوا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور یہ ہیں اصل مسائل جن پر توجہ دینی تھی، اور ان کی آباد کاری کے لیے اور ان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کو اپنے چارٹر میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ 38 مطالبات میں کوئی ایک مطالبہ بھی ان متاثرین کی آباد کاری کے حوالے سے، ان کو دی جانے والی زمینوں کے حوالے سے، ان کے کیے گئے وعدے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جس طرح مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں، ان کو بھی ایک سیٹ یا 2 سیٹیں جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دی جائیں، تاکہ وہ اپنے مسائل، اپنی آواز جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں اٹھا سکیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ 60 سال گزرنے کے باوجود بھی آج میں آپ کو 2-4 مثالیں بھی دوں گا اور واقعات جو ہو رہے ہیں ان پہ بھی بات کروں گا کہ حکومت پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے ایک سکیم لانچ کی 5 مرلے اور 7 مرلے کے جن پر لوگ قابض ہیں وہ زمینیں غریبوں کو الاٹ کی جائیں، اور پھر ان پر مکان تعمیر کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ قرضہ دے رہی ہے۔ تو خوشاب میں، سرگودا میں اور بیاڑی میں ایسے ہزاروں کشمیری ہیں جن کی زمینیں 67 میں ان کو یہ زمینیں دی گئیں، آج وہاں لوگ جعلی کاغذات بنا کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور وہ 5-7 مرلے کے چکر میں جو ان کو اس وقت لاٹیں الاٹ ہوئی فی کنبے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، آج اسی زمین پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ قابض ہیں۔ کر یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ کی حکومت بھی، بلکہ دونوں پارٹیاں اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت میں ہیں، اور یہ دونوں پارٹیاں پنجاب میں اور سندھ میں بھی حکومت انہی کی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں یہ پہل کریں، اور ان تمام کشمیریوں کے جو متاثرین منگلہ ڈیم یا مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ ان کے یہ جائز مسائل اور مطالبات جو ہے وہ حل کریں، اور ان کی بات نہ وہ آزاد کشمیر کے اندر کر رہے ہیں نہ وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور پھر کیونکہ متاثرین منگلہ ڈیم کی وجہ سے آج 2000 میگا واٹ بجلی منگلہ میں پیدا ہو رہی ہے، اور اسی بنیاد کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو پچھلے سال سے بجلی رعایتی ریٹ پہ دی جا رہی ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ متاثرین جو پنجاب کے اندر جہاں کہیں بھی رہائش پذیر ہیں، ان کی الگ کالونیاں ہیں، ان کی الگ زمینیں ہیں، ان کو بھی رعایتی ریٹ پر بجلی فراہم کی جائے، یعنی وہی ریٹ جو آزاد کشمیر کے لوگ، کیونکہ جو 67 کا معاہدہ تھا گورنمنٹ پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا، اس معاہدے میں شق 4 میں یہ شامل ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو دی جانے والی سہولیات کے برابر انہیں بھی پاکستان کے اندر سہولتیں دیں گے۔